السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله۔ معزز سامعین و حضرات، مجھ سے قبل کافی دیر سے علماء کرام کے خطابات آپ سن چکے ہیں۔ آپ کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اور ہماری آج کی اس نشست کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات آپ احباب کو سمجھا سکوں کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہماری گفتگو کے دو تین بڑے مختصر سے حصے ہوں گے۔ پہلے نمبر پر ہم یہ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مالک کائنات نے، خالق کائنات نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اور ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ کہ آج ہم دنیا میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، بڑی محنت والی، بڑی مشقت والی، اپنی صلاحیتوں کو صرف کر رہے ہیں صبح شام دن رات، ہماری صلاحیتوں کا اور ہماری مشقتوں کا رخ کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پھر آخر میں مختصر سا ہم اس کا رزلٹ چیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرات محترم، یہ دنیا ہمارے لیے یہ دارالامتحان ہے۔ جیسے دنیا میں کسی انسان کا، کسی اسٹوڈنٹ کا ایک امتحان ہوتا ہے، اور اس کینڈیڈیٹ کو، امتحان دینے والے کو چند ایک سہولیات دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اگر اسٹوڈنٹ امتحان دے رہا ہے تو اسے قلم کی سہولت ملتی ہے، کاغذ کی سہولت ملتی ہے، پیپر بورڈ کی اسے سہولت ملتی ہے، اسے روشنی کی سہولت ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے ٹائم ملتا ہے۔ اور اس امتحان کی نوعیت کے مطابق اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اس کائنات کے نظام کو بنانے والے نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چند ایک سہولیات دی ہیں، ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اے انسان، یہ کائنات ہم نے تیرے لیے بنائی ہے۔ یہ ہمہ جہت کائنات، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، اس کی مادی اشیاء، اس کے معدنی وسائل، یہ ہم نے تیرے لیے بنائے ہیں۔ تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو،
لیکن مقصد یہ دنیا نہیں ہے، مقصد اس امتحان کو کلیئر کرنا ہے جو اللہ نے آپ سے لینا ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان کو اگر کچھ نعمتیں بتا دی جائیں، محدود کر دی جائیں، وہ ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انسان کو لامحدود نعمتیں عطا کی ہیں، وہ ان کو کیسے شمار کر سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں کئی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم سے شروع ہو جائیں تو اللہ نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی ہے، ہمیں سماعت کی نعمت دی ہے، ہمیں ہاتھوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ علی ھذا القیاس کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہر نعمت کا حساب ہوگا۔ اللہ نے آنکھ دی ہے تو اس کے دیکھنے کا حساب ہوگا۔ اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت دی ہے تو اس کی سماعت کا امتحان ہوگا۔ اللہ نے ہمیں یہ دنیا میں سہولتیں دی ہیں جو ہر وقت زمان و مکان کے اعتبار سے ہر وقت ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ جو نعمتیں جن کو ملی ہیں ان نعمتوں کا ہر اس شخص سے سوال ہوگا، اس کا امتحان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگ جب مختلف کیفیات میں ہوتے ہیں تو ان کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا، باقی سب کا ہو رہا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن النائم حتی یستیقظ، انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو اس کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا۔ وعن الصبی حتی یحتلم، بچہ ہے ابھی جوان نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا، بڑا نہیں ہوا، تو اس کا امتحان نہیں ہو رہا۔ اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن المجنون حتی یعقل، کہ ایک انسان اپنی عقل کھو چکا ہے، جسے ہم پاگل کہتے ہیں، اسے سمجھ بوجھ نہیں ہے، حتی یعقل، جب تک اسے سمجھ نہیں، جب تک وہ تندرست نہیں، وہ امتحان سے خالی ہے۔ ان 3 لوگوں کے علاوہ اور ان کی یہ مخصوص کیفیات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان امتحان میں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ امتحان کے اعتبار سے اچھا وہ ہوتا ہے جس کا امتحان تھوڑا ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص امتحان دے رہا ہو اور یہ خواہش کرے کہ میرا امتحان بڑھا دیا جائے۔ اگر ایک انسان کو اللہ نے دولت تھوڑی دی ہے تو اس کا امتحان تھوڑا، اگر ایک انسان کو اللہ نے دولت زیادہ دی ہے تو اس کا امتحان زیادہ۔ جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے، جن نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا ان نعمتوں کے اعتبار سے امتحان ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور ہم امتحان میں ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور اللہ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے اپنی ان دی ہوئی نعمتوں کا حساب بھی لینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جب یہ دنیا دارالامتحان ہے اور ہم امتحان میں ہیں تو کیا ہم اس امتحان کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت نے، حرص نے، لالچ نے انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، وہ اپنی قبر تک چلا جاتا ہے، لیکن یہ حرص اس کی ختم نہیں ہوتی کہ اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے۔ وہ مال ہو تب بھی، وہ گاڑی ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ، مکان، کوئی بھی چیز ہو، اس کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں تک چلا جاتا ہے انسان، لیکن اس کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لہا،
کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں پر چھوڑ دیے جائیں، وہ بھوکے بھی ہوں، بکریاں ان کے اختیار میں بھی ہیں، ان کے قریب بھی ہیں، آپ نے فرمایا یہ 2 بھیڑیے مل کر بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا کہ انسان کا ہرس اور اس کا شرف، عہدے کا لالچ، اقتدار کا لالچ، دنیا کا لالچ، ہر چیز کی ہرس، مال کی ہرس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لالچ، یہ مال کا ہرس اس کے دین کو یہ 2 بھیڑیوں سے زیادہ خراب کر دیتا ہے۔ اور ہماری ہرس ختم نہیں ہو رہی، ہر انسان مشقت کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ہر انسان محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کی فطرت میں محنت ہے، مشقت ہے، وہ صبح شام محنت کر رہا ہے، لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے، یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری محنتوں کا رخ کیا ہے، ہماری صلاحیتیں کہاں صرف ہو رہی ہیں، ہماری محنتوں کا مقصد کیا ہے، ہماری محنتوں کا گول کیا ہے، ہمارا امتحان کیا تھا اور ہمارا مقصد کیا تھا، ہم کس چیز کو امتحان سمجھ بیٹھے ہیں اور کس چیز کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں بھئی آج کل کیا کر رہے ہو، وہ کہتا ہے میں میٹرک کر رہا ہوں، لیکن 24 گھنٹے وہ میٹرک تو نہیں کر رہا ہوتا، وہ اسکول جاتا ہوگا، اکیڈمی بھی جاتا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کھاتا بھی ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہ کھیل پہ بھی جاتا ہے، وہ شادی غمی کی محفلیں بھی اٹینڈ کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ میں میٹرک کر رہا ہوں۔ اب اگر امتحان میں بیٹھ کر اسے جو سہولت دی گئی ہے، قلم ہے اس کے پاس، کاغذ ہے، پیپر بورڈ ہے، اس کا پاؤچ ہے، جیومیٹری ہے، اگر وہ ان چیزوں کو اپنا مقصد بنا لے تو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ مقصد اس کا ایک ہے، اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، میٹرک کلیئر نہ کر سکا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا، آپ نے تو اپنے کھیل کو مقصد بنا لیا، آپ نے تو کھانے پینے کو مقصد بنا لیا، آپ تو اپنا مقصد بھول بیٹھے ہو۔ یہ دنیا، یہ کائنات، اس کی سہولتیں یہ اللہ نے ہمیں دی تھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، سہولت دینے کے لیے، تاکہ ہم اپنے امتحان کی تیاری کر سکیں، اور ہم اب اس دنیا کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنے مقصد کو، اپنی صلاحیتوں کو درست کر لیں تو یہی دنیا کے کام، جو دنیا کے 1000 کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہی ہمارے دنیا کے سارے کام وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسلام آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ کاروبار نہ کریں، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ دکانداری نہ کریں، آپ کاروبار بھی کریں، آپ تجارت بھی کریں، آپ اپنی دکانداری بھی کریں، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنی ہے، اور میرا شب و روز جو ہے، صبح شام جو ہے، دن اور رات جو ہے، میری زندگی کے ہفتے اور مہینے جو ہیں، وہ اللہ کی بندگی میں گزرنے چاہیے، وہ اللہ کی عبادت میں گزرنے چاہیے۔ اور اس آیت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک مسلمان نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں ہے، وہ اللہ کی بندگی میں ہے۔ عبادت اور بندگی میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اصول کے مطابق ہونا چاہیے۔ عبادت جو ہے یہ بندگی کا حصہ ضرور ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، اور اس بات میں بھی آج کے اس دور میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایک بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو وہ بہت اچھا، بہت پکا سچا وہ مومن ہے۔ یہ معیار اس حد تک گر چکا ہے کہ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ ہمارے ہاں مومن ہے، لیکن اسلام کا معیار یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ ہم نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. وہ اپنے آفس میں ہے تو اللہ کی بندگی میں ہے، وہ اپنے کاروبار میں ہے تو وہ اللہ کی بندگی میں ہے، وہ اپنی دکانداری میں ہے تو وہ اللہ کی بندگی میں ہے. اس نے دن رات کو اللہ کی بندگی میں گزارنا ہے، نہ کہ صرف عبادت والے ٹائم کو اللہ کی بندگی میں گزارنا ہے. اگر ہم اپنی محنتوں کا، اپنی صلاحیتوں کا یہ مقصد بنا لیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ہمارے دنیا کے کام وہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان اپنا یہ مقصد بنا لے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا، ہر کام میں اللہ کی رضا مقصد ہے، تو پھر انسان کا سونا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت، کہ ایک انسان نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، سو گیا، اللہ رب العالمین اسے آدھی رات قیام کرنے کا، نفلی عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو سویا ہوا ہے، یہ تو عبادت نہیں کر رہا، لیکن مقصد یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا میں گزرے گا. میں نے یہ مقصد بنا لیا ہے کہ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، تو پھر انسان کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. فرمایا ومن صلی الصبح فی جماعت، اگر کوئی شخص صبح بھی فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس شخص کو جو سویا ہوا ہے، عبادت نہیں کر رہا، نماز کی حالت میں نہیں ہے، ذکر اذکار نہیں کر رہا، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، فرمایا یہ سویا ہوا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیونکہ اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بن چکا ہے، صلاحیتوں کا رخ بدل چکا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اپنے کاروبار میں بھی، اپنی دکانداری میں بھی، اپنی کھیتی باڑی میں بھی، اپنی دکان پہ بھی، ہر کام وہ کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. پھر یہ سویا ہوتا ہے، رات سونے میں گزار دی ہے، عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا ہے، فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا ہے. اللہ رب العالمین ایک مکمل رات نفلی عبادت کا ثواب عطا کر دیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہتا ہوں، میں اس کا غلام ہوں. اللہ نے مجھے مال دیا ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ نے انسان کو مال دیا، اسی مال میں سے انسان نے اٹھا کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اللہ رب العالمین اسے 700 گنا تک ثواب عطا کرتا ہے. آپ کا اس میں کمال کیا ہے؟ آپ کی کاریگری کیا ہے؟ مال تو اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے آپ کو. آپ کا کمال اور آپ کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ نے اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. دو لوگوں کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فرق سمجھیے. ایک انسان کسی کو قرض دیتا ہے کہ 1 سال بعد آپ سے واپس لوں گا. سوچ یہ ہے کہ 1 سال بعد تو پیسہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے، میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، میں آپ سے 1,10,000 روپے واپس لوں گا. جو 1 لاکھ روپے کی ویلیو 1 سال پہلے تھی، آج اتنی ویلیو 1,20,000 روپے میں ہے. اور ایک وہ انسان ہے جس نے کسی کو قرض دیا، جسے ہم قرض حسنہ کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جو ان کا وقت مدت طے ہو چکی تھی اس میں وہ واپس نہ کر سکا. لیکن قرض لینے والا جس نے دیا تھا وہ اسے مہلت دیتا ہے، 1 دن کی مہلت دیتا ہے، 2 دن کی مہلت دیتا ہے. دونوں میں فرق سمجھیے. ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے 1,20,000 واپس لینا چاہتا ہوں، دوسرے کی سوچ یہ ہے کہ میں آپ کو مہلت دیتا ہوں. کیوں؟ کہ مہلت دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف حدیثیں ہیں، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور صحیح مسلم کے الفاظ آپ کو حیران کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر کسی انسان نے کسی کو قرض دیا اور بغیر سود کے، بغیر ایکسٹرا چارج کرنے کے اسے مہلت بھی دے دی، 1 دن کی مہلت دے دی، 2 دن کی مہلت دے دی، جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق جتنا پیسہ اس نے خرچ کیا تھا اللہ اس کو اتنے پیسوں کا صدقے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ ابو داود میں حدیث ہے کہ اللہ اسے صدقے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اظلہ اللہ فی ظلہ، قیامت کا دن ہوگا تب سایہ نہیں ہوگا۔ اس انسان نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کو راضی کروں گا، میں نے کسی کو قرض دیا تھا 1 دن کی مہلت دے دیتا ہوں، 2 دن کی مہلت دے دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ راضی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اظلہ اللہ فی ظلہ، 1 دن کی مہلت دینے کے بدلے میں، 2 دن کی مہلت دینے کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر دیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، اوکے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے آپ نماز پڑھ چکے ہیں، آپ نے اللہ کی عبادت کر لی ہے، جائیں اپنا رزق تلاش کریں، روزی حاصل کریں، روپیہ پیسہ کمائیں۔ آپ نماز پڑھ چکے ہیں، آپ نے قرآن کی تلاوت کر لی ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کیا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ اسلام آپ سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے شب و روز کو اللہ کی بندگی میں گزارنا ہے، اس میں صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہوگا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس نے اللہ کی بندگی کو 24 گھنٹے یاد رکھنا ہے، اپنے آفس میں یاد رکھنا ہے، اپنی دکانداری میں یاد رکھنا ہے۔ دکاندار ہے تو اسے یہ سوچنا ہے کہ میں نے کم نہیں دینا، ناپ تول پورا رکھنا ہے، اللہ کے قوانین کو یاد رکھنا ہے، حلال کاروبار کرنا ہے، حرام کاروبار نہیں کرنا، اللہ کی قسم اٹھا کے میں نے یہ سوٹ سیل نہیں کرنا، تو اللہ رب العالمین پھر اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، اور انسان کے کام اللہ کے قریب ہونا، انسان کو اللہ کے قریب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکل فیحمدہ علیہا، کہ ایک انسان کھانا کھاتا ہے، اس کی باڈی کی نیڈ ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کہ اس نے کھانا کھایا ہے، اللہ نے جو اس کو دیا ہے اس میں سے اس نے کھایا ہے، لیکن کمال یہ ہوا کہ اس نے حلال کھایا ہے، اپنی محنت سے کما کے کھایا ہے، کسی کا حق غصب نہیں کیا ہے، حلال کمایا ہے، حلال کھا رہا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کھانا کھانے پر بھی اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ تو کھانا کھا رہے ہو، آپ تو بظاہر عبادت نہیں کر رہے ہو، آپ تو سو رہے ہو، آپ تو عبادت میں نہیں ہو، لیکن اگر آپ اپنی صلاحیتوں کا رخ بدل چکے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا، اور میری زندگی کا ہر روز، ہر دن، ہر رات اس نیت سے گزر رہی ہے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، تو پھر آپ کے وہ کام جو بظاہر ہمیں عبادت میں گزرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اللہ رب العالمین ان کاموں کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ تو محترم دوستو، 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے۔ ایک تنگ دست ہے، اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اور ایک خوشحال ہے تو اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ ایک انسان بیمار ہے تو اس کا بھی امتحان ہے، ایک تندرست ہے تو اس کا بھی امتحان ہے۔ اور اگر بیماری انسان اللہ کے قریب کر دے انسان کو، اور بیماری میں انسان کو خدا یاد آ جائے، تو یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن جایا کرتی ہے۔ یہ بیماری اس تندرستی سے کئی گنا بہتر ہے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔
آپ کی تنگ دستی اس خوشحالی سے کئی گنا بہتر ہے جس خوشحالی میں انسان اپنے اللہ کو بھول چکا ہے، اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ چکا ہے۔ ہمیں دنیا ملی تھی صرف سہولت کے لیے کہ ہم دنیا میں رہ کے اپنے امتحان کی تیاری کر سکیں۔ یہ دنیا ہماری زندگی کا مقصد نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ الباری، انہوں نے امام صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اعمال کی گنتی نہیں ہونی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کی نیکیاں کتنی ہیں، گنتی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے اعمال میں سے یہ دیکھا جائے گا احسن عملا، آپ کے اعمال اچھے کتنے ہیں۔ آپ کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، ان کی کوالٹی چیک کی جائے گی، ان کی کوانٹٹی چیک نہیں ہوگی، اس کی کوالٹی چیک ہوگی کہ آپ نے جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اس میں خلوص کتنا تھا، اس میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں جو مقصد ذکر کیا گیا ہے وہ کتنا تھا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کا شعور اور احساس اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں پیدا کر دے کہ یہ دنیا ہمارے لیے دار الامتحان ہے، ہمیں اس دنیا میں تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ نے ہمارے لیے یہ دنیا بنائی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کی صلاحیتوں کا، آپ کی محنتوں کا، آپ کی مشقتوں کا رخ درست ہے تو شروع میں جو آیت میں نے پڑھی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء، اگر آپ کی محنتوں کا رخ درست ہے، اللہ کی طرف ہے، اور آپ یہ مقصد بنا چکے ہیں کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر سابقوا کا مطلب یہ ہے کہ اور محنت کرو اور کوشش کرو۔ اور اگر آپ کی صلاحیتوں کا مقصد دنیا ہے، یہ دنیا کی ریل پیل، یہ گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے اور یہ مکان ہیں، تو پھر سابقوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی طرف، اللہ نے جو مقصد دیا ہے اس کی طرف واپس پلٹ آئیے، اور اللہ کی طرف پلٹیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو ضرور قبول فرمائیں گے، بلکہ وہ تو پلٹنے کو بھی قبول کرتا ہے اور صرف سچا ارادہ کرنے کو بھی قبولیت سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی یہ دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔